مسائل قضا نماز کے پارٹ 2 اردو میں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب الحسین بحق الحسین نصف صدر الحسین بجہور الحجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. قضا نماز کا یہ دوسرا درس ہے. عزیزوں، یقیناً اگر پہلا درس سنا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ ہر ایک نے جس کی بھی قضا ہے مکمل ارادہ کر لیا ہوگا، سچی نیت کے ساتھ کہ آج کے بعد کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرے گا، یعنی میری زندگی میں ایسا دن آئے گا ہی نہیں جب تک میری قضا نماز ہے میں روزانہ قضا نماز کو ادا کروں گا. میں روزانہ قضا نماز کو ادا کروں گا. بھلے ایک وقت کی، مثال کے طور پہ مغرب سے شروع کی، مغرب کی پڑھ لی آج، کل عشاء، پھر جوہر، پھر عصر، 5 دن میں ایک دن کی قضا نماز ہو جائیں گی. اور عزیزان گرامی، جب آپ لکھنے لگیں گے کہ میری یہ نماز قضا ادا ہو رہی ہے تو آپ کو عزیزان گرامی خود شوق پیدا ہو جائے گا کہ اب جتنا جلدی ہو سکے میں اپنی قضا نماز کو ادا کروں. اور اگر موت نے مہلت نہ دی تو رحمان و رحیم پروردگار دیکھے گا کہ میرے بندے کی نیت پختہ تھی، مکمل ارادہ کر چکا تھا، مگر کیونکہ موت نے مہلت نہیں دی، بہت ممکن ہے کہ ہمارا خدا ہمارے گناہ کو بخش دے گا. جو شب قدر سے ارادہ کر لے گا، نیت کر لے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی مدد کرے گا. عزیزان گرامی، قضا نماز کو کتنا جلدی پڑھنا چاہیے؟ ترنت پڑھنا واجب نہیں ہے، مگر عزیزان گرامی اگر لوگ یہ کہیں کہ یہ تو نماز کے لیے بہت لاپرواہ ہے تو عزیزان گرامی اتنی تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے عزیزان گرامی کہ کیا عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز قضا پڑھنا ہے؟ جواب ہے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، یعنی نماز قضا پڑھنی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر قضا نماز کے لیے تو ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پڑھے، فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، تو روزے کتنا جلدی رکھنا چاہیے؟ بہتر ہے 11 مہینے کے اندر رکھ لیں. اگر نہ رکھ سکے 11 مہینے کے اندر جو قضا ہوئے ہیں روزے، تو 1 مود اناج فقیر کو کفارہ دینا ہوگا. یہ فدیہ کہا جاتا ہے جو 750 گرام، یعنی 1 مود اناج، ایک روزہ جو ہم نے تاخیر کی اس کی قضا اتارنے میں، یعنی یہ تاخیر کا فدیہ ہے. ایک روزے کے بدلے میں 750 گرام شیعہ اشناصری فقیر کو دینا ہے. سید غیر سید دونوں چلیں گے. عزیزان گرامی، اگر 11 مہینہ نہ رکھے تو یہ تاخیر کا فدیہ دینا ہوگا. سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، نماز عشاء کا آخری وقت اختیار کی حالت میں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسافری نہیں، کچھ نہیں ہے، اختیار ہے، مگر نماز ڈیلے کی تو کہاں تک ٹائم ہے؟ نماز عشاء کا آخری ٹائم اختیار کی حالت میں آدھی رات تک ہے. آدھی رات کب ہوتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیستانی صاحب، رات کی گنتی سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک کی ہے. یعنی اگر سورج 6 بجے ڈوب گیا اور صبح 6 بجے صبح صادق ہوئی تو اس کو ہمیں آدھا کر دینا ہے. یعنی عزیزان گرامی، سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق کا جو ٹائم ہے اس کو آدھا کریں گے تو ہمیں آدھی رات کا ٹائم مل جائے گا. اکارڈنگ ٹو کھوئی صاحب الگ ہے. عزیزان گرامی، یہ سیستانی صاحب کے مطابق آدھی رات کا ٹائم سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک کا ہے. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اختیار کی حالت میں نماز مغرب اور عشاء کو آدھی رات تک نہ پڑھے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص اختیار کی حالت میں آدھی رات تک نماز مغرب اور عشاء نہ پڑھے تو احتیاط واجب ہے کہ صبح کی نماز کے ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے ادا یا قضا کوئی نیت کرے بغیر صبح کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، نہ ادا کرے نہ قضا کرے، کوئی بھی نیت کے بغیر یہ نماز بجا لائے.
मजबूर है कोई, या कोई भूल गया अपनी नमाज को, या सो गया, या हैज़ की वजह से कोई आधी रात तक नमाज न पढ़े तो क्या हुक्म है? अगर कोई मजबूरी की हालत में या भूल जाने से या सो जाने की वजह से या हैज़ की वजह से आधी रात तक नमाज न पढ़ सके तो मगरिब और ईशा का टाइम ऐसे लोगों के लिए सुबह सादिक तक रहता है। अब यह पहले हमारा सवाल क्या था? मजबूरी नहीं है लिहाजा अदा और कज़ा की नियत करे बगैर पढ़ना है। यहाँ पर मजबूरी है, या भूल गए या सो गए या है इसकी वजह से, तो उन लोग का टाइम ही सुबह सादिक रहता है। यानी अगर कोई हाइजा औरत आधी रात तक नमाज न पढ़े और अजीज़ान गिरामी फिर उसका खून बंद हो जाए तो सुबह सादिक से पहले उसको गुस्ल करके अपनी नमाज को अदा करना वाजिब है। अजीज़ान गिरामी, नेक्स्ट सवाल यह है कि अगर हमारी कसर नमाज कज़ा हो जाए, मिसाल के वो बारगाह गया है, वहाँ उसे कसर नमाज पढ़ी, उसकी नमाज कज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है? जवाब है कि अगर कसर नमाज कज़ा हो जाए तो जब कज़ा पढ़े तो कसर ही पर, मिसाल के तौर पे उसकी जोहर और असर कज़ा हो गई, मुसाफरी में थे, अब घर आ गए, वतन है, मगर फिर भी जब कसर नमाज की कज़ा करनी है तो 2 रकात नमाज जोहर की, 2 रकात नमाज असर की पढ़ना है। और इसी तरह अगर कोई वतन में नमाज कज़ा किया है और अब मुसाफरी में है और अपनी कज़ा नमाज को अदा करना चाहता है तो पूरी नमाज पढ़ेगा। यानी खुद मुसाफिर है मगर अपनी कज़ा नमाज जो वतन में कज़ा हुई है उसकी पूरी पढ़ेगा, 4 जोहर 4 असर, इस तरह। अजीज़ान गिरामी, मक्के में, बल्कि पूरे मक्के में हमको, हालांकि हम मुसाफिर होते हैं, हमें पूरी नमाज पढ़ने की इजाज़त है, मदीने के पूरे शहर में पूरी पढ़ने की इजाज़त है। हायरे हुसैन यानी कब्र से, इमाम हुसैन की कब्र से 25 हाथ तक और पूरे कूफा में मस्जिद सहलाब जिसमें शामिल है, अजीज़ान गिरामी, यहाँ हमें पूरी पढ़ने की इजाज़त है। यानी हमें इख्तियार है, चाहे हम पूरी पढ़े चाहे कसर। अगर ऐसी हालत में किसी की नमाज कज़ा हो गई 4 जगह में से और किसी एक जगह पे, तो उसे अगर घर जाके वो नमाज पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं तो अजीज़ान गिरामी वो कज़ा नमाज कसर पढ़ेंगे। यानी उस जगह के लिए था कि वो पूरी नमाज पढ़ सकते, मगर अब घर आके पढ़ रहे हैं, उस नमाज को उसे कसर पढ़ना है। क्या नाफिला की कज़ा पढ़ सकते हैं? हाँ, नाफिला, बल्कि नाफिले शब की भी कज़ा पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी मैं नमाज शब पढ़ना चालू किया है, तो जितनी मेरी नमाज शब कज़ा हुई है मैं सब पढ़ सकती हूँ, इजाज़त है, मुस्तहब है, वाजिब तो नहीं है, नेचुरली ये नाफिला नमाज है मगर इजाज़त है। अजीज़ान गिरामी, बहुत अहम मसला जो है वो ये है कि अगर कोई अपनी बहुत सारी नमाज को कज़ा देखता है और उसको, अजीज़ान गिरामी, क्योंकि नमाज बहुत सारी कज़ा जल्दी जल्दी उतारना चाहते हैं, तो मुख्तसर नमाज पढ़ने की जो ने इजाज़त दी है वो क्या है? अजीज़ान गिरामी, नमाज में जो मुख्तसर पढ़ना है मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ कहाँ काम आएगा ये आपको? आपकी कज़ा नमाज उतारने के लिए, या कभी आपकी नमाज कज़ा हो रही है तो नमाज को कज़ा होने से बचाने के लिए भी ये काम आएगा। अजीज़ान गिरामी, मिसाल के तौर पे मुझे सुबह की 2 रकात नमाज पढ़ना है, तो मैं सब, ये वाजिब रुकन है, चाहे मैं कज़ा पढ़ रही हूँ या चाहे मैं अपनी नमाज को शॉर्ट पढ़ना चाह रही हूँ या मेरी नमाज कज़ा हो रही है, आप शॉर्ट नमाज पढ़ सकेंगे। शॉर्ट नमाज कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो खड़े रहना है, यानी कयाम, ये वाजिब है। अपने बदन को साकिन कर दे, कयाम करें, दिल में नियत है, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, दिल में नियत है आप सुबह की 2 रकात पढ़े जो भी। अब अल्लाह अकबर, ये वाजिब है, तकबीरतुल एहराम। अजीज़ान गिरामी, हम खड़े रहे, हमने नियत की और हमने कहा अल्लाह अकबर, ये 3 वाजिब रुकन है, सही तरीके से अदा होना चाहिए। फिर हमने अलहम्द पढ़ा। अगर मैं अपनी कज़ा नमाज को उतारना चाहती हूँ तो मैं कोई भी शॉर्ट सूरा पढ़ सकती हूँ, या कुल हु अल्लाह पढ़ लिया, इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ लिया, वल अस्र पढ़ लिया, जो भी छोटा सूरा मैं पढ़ सकती हूँ। अजीज़ान गिरामी, और अगर नमाज कज़ा हो रही है तो दूसरे सूरे को छोड़ सकते हैं, मगर हम नमाज को कज़ा अदा कर रहे हैं तो एक सूरा छोटा जरूर पढ़ें।
پھر ہم رکوع میں اور سجدے میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، ہو گیا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، استغفر اللہ، ساری کی ساری تکبیر سب کچھ مستحب ہے۔ پوری نماز میں صرف ایک تکبیر واجب ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تو ہم نے اسٹریٹ کھڑے رہے، پھر ہم نے نیت کی، ہم نے اللہ اکبر کہا، ہم نے الحمد پڑھا۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے فوراً رکوع میں چلے گئے، مگر نماز قضا پڑھ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ لے، رکوع میں جائے 3 مرتبہ۔ جب ہمارا باڈی اسٹریٹ ہو جائے تب کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر سمع اللہ لمن حمیدہ مستحب ہے، آپ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے آپ چھوڑ دیں، صرف اللہ اکبر کہے، وہ بھی مستحب ہے۔ اسٹریٹ کھڑے رہنا ضروری ہے، اسٹریٹ کھڑے رہے اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، یہ سب مستحب ہے۔ واپس گئے 3 مرتبہ سبحان اللہ، بیٹھے، اب بحول اللہ، کیونکہ کھڑے ہوتے ہوتے یہ ایک ہی ذکر ایسا ہے کہ جو ہم عزیزان گرامی حرکت کرتے کرتے پڑھ رہے، باقی سارے ذکر میں ہمارا باڈی ساکن ہونا چاہیے، تو کیسے بھی کوئی ٹائم میں پرابلم نہیں آنے والا ہے، ہم تو کھڑے ہو ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں پڑھ دیں گے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعود، اور اس کے بعد ہمیں الحمد کا سورہ پڑھنا ہے۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے دوسرے سورے کو چھوڑ دیں، اور اگر نماز کو قضا پڑھ رہے ہیں چھوٹے سے سورے کو ضرور پڑھیں۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو قنوت چھوڑ دیں، اگر ٹائم ہے مگر بہت کم ہے تو صرف قنوت میں سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی رکوع میں گئے، اور رکوع میں جب ہم گئے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ، پھر وہی کہ مستحب ہے سمع اللہ، دونوں سجدے، تشہد واجب ہے، تشہد کے بعد کی صلوات واجب ہے، اور سلام میں صرف ایک سلام واجب ہے جو تیسری سلام ہے، السلام علیکم، بس اتنا واجب ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو بہتر ہے، مگر نماز قضا ہو رہی ہے عزیزان گرامی، صبح کی نماز میں تو کوئی پرابلم نہیں کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا السلام علیکم، نماز ہو گئی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر اگر نماز قضا ہو رہی ہے اور ہماری عزیزان گرامی مثال کے طور پہ جوہر اثر کی نماز ہے تو جوہر پڑھ کے فوراً اثر شروع کرنا ہے تو صرف کہے السلام علیکم اور کھڑے ہو جائے، دوسری نماز شروع کرے۔ مثال کے طور پہ مغرب پڑھ رہی ہوں تو اگر تیسری رکعت مجھے پڑھنا ہے تو میں بحول اللہ کہہ کے کھڑی ہو جاؤں گی تشہد اور صلوات کے بعد۔ اب مجھے تسبیحات اربع ایک ہی بار پڑھنا ہے اگر میری نماز قضا ہو رہی ہے تو، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ پوری تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں گی تو میری نماز کا تشہد قضا ہو جائے گا، یا عشاء کی نماز کا ٹائم نہ بچے گا، یا جو بھی نماز کا مختصر وقت باقی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے تو مجھے صرف سبحان اللہ کہنا ہے۔ تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو صرف سبحان اللہ، پھر رکوع، سجدہ، تشہد، صلوات اور سلام، السلام علیکم۔ مگر میں اپنی نماز قضا ادا کر رہی ہوں تو ایک مرتبہ سکون سے ضرور پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو خوب ہے کہ ایک مرتبہ نہ پڑھے، 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ عزیزان گرامی مختصر نماز پڑھنا کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، اس لیے مختصر نماز کیسے پڑھنا یہ جاننا واجب ہے۔ کبھی نماز صبح قضا ہو رہی ہے، کبھی ٹرین ہماری اٹھنے کو ہے، ہم چاہتے کہ ہماری جوہر اثر دونوں پڑھ لیں ہم، تو مختصر نماز آتی ہوگی تو آپ پڑھ لیں گے۔ تو عزیزان گرامی پروردگار عالم ہم سب کو بہترین علم عطا کرے۔ اگر کوئی نافلہ بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ نافلہ کی قضا، تو کیا اور کوئی صورت ہے کہ ہم اپنی نافلہ نماز کا ثواب حاصل کر سکے؟ اگر نافلہ نہ پڑھ سکے، قضا بھی نہ پڑھ سکے تو کیا کریں؟ عزیزان گرامی ہر رکعت کے عوض ایک مود یعنی 750 گرام، ہر 2 رکعت کا ایک مود اناج دیں۔ 34 رکعت نماز ہماری نافلہ ہے تو 17 مود اناج دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پورے دن کی نماز کی 1 مود اور رات کی نماز کا 1 مود یعنی 1.5 کلو رات اور دن کی نماز نافلہ کر دیں۔ پورے مہینے میں 45 کلو ہو گئے۔ اگر 45 کلو ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہم
ساری مستحب نماز کا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ بہتر تو یہی ہے عزیزوں کہ نافلہ پڑھیں، مگر کچھ ایسے بیزی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے نافلہ۔ دیکھیں نافلہ نماز کے لیے تو چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نافلہ نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نافلہ نماز مثال کے طور پہ ہم نے جماعت نماز پڑھی ظہر اثر، گھر جاتے جاتے ہم نے اثر کی نافلہ راستے میں پڑھ لی، ظہر کی نماز مسجد جاتے جاتے پڑھ لی تو بھی ہو جائے گا۔ ظہر اثر دونوں چھوٹ گئی، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی، سواری میں بھی۔ مگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو نافلہ پڑھ ہی نہیں سکتے، کم سے کم عزیزان گرامی 1.5 کلو، اگر روزانہ کا 1.5 کلو، ایک مہینے کے 45 کلو گیہوں اگر دے دیں عزیزان گرامی، تو انشاءاللہ تعالی اسے نافلہ کا ثواب مل جائے گا، اور نافلہ کی قضا پڑھنا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ آخری سوال ہے کہ اگر مستحبات کو انجام دینے کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر میں ساری مستحبات انجام دوں، مثال کے طور پہ وضو کی مستحبات انجام دوں، یا عزیزان گرامی جو میری نماز میں مستحبات ہے اس کو میں انجام دوں، تو میری نماز کا کچھ حصہ یا میری نماز قضا ہو رہی ہے، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تمام مستحبات کو چھوڑ دوں۔ وضو میں بھی جو بھی مستحبات ہے، مثال کے طور پہ 2 بار ہاتھ دھونا، 3 بار کلیہ کرنا، 3 بار ناک میں پانی، سب مستحبات کو چھوڑنا ہوگا۔ عزیزان گرامی ڈائریکٹ وضو کر کے مصلی پر آ کے شارٹ نماز پڑھنا واجب ہو جائیں گے اگر میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ اگر واجب نماز چھوٹ رہی ہے تو پہلے ٹوائلٹ میں بھی نہ جائے، پہلے وضو کر کے نماز پڑھیں، اتنا ضروری ہے کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو اسے بچا لیں۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کریں، پروردگار عالم ہم نے اس چھوٹے سے درس سے جو علم حاصل کیا ہے محمد اور آل محمد کے صدقے طفیل اور وسیلے میں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، فقہ کے علم سے ہمارے دلوں کو نورانی کر دے۔ پروردگار تیری تمام توفیقات کو ہمارے شامل حال کر تاکہ ہم علم اور عمل کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ پروردگار تجھے باب مدینۃ العلم کا واسطہ، عربی سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں، بہترین کتابیں پڑھنے میں تو ہماری مدد فرما۔ علم کی دولت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری پوری قوم کو مالا مال کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محمد وآل محمد اللهم صل